بلی کے ساتھ جو ہے ایک 15 سال کے بچے نے زیادتی کی. ایک مولوی ہیں جو کہ مدرسے میں ایک نہیں بلکہ بہت سارے بچوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں. بچوں کو یہ نالج ہم دینا شروع کریں کہ ان اپروپریٹ ٹچ کیا ہوتا ہے, اپروپریٹ ٹچ کیا ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ماہر نفسیات سبطین مصطفیٰ موجود ہیں جن کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں, اور آج ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ پیرنٹس ہمارے ساتھ آج کل بچوں کے ساتھ سیکس ایجوکیشن میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں. ویسے تو ہم رہتے 21ویں صدی میں ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ابھی شیم کے نام سے یا شرم کے نام سے چھپا دیا جاتا ہے, اس پر بات نہیں ہوتی ہے. ان سے ہم بات کریں گے ہماری نفسیات سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا پیرنٹس ایسے اقدامات کریں اور بچوں کے پر ایسے کیا وہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے بچوں پر, جس سے وہ بچوں کو صحیح اور غلط کو گائیڈ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں. آپ بتائیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ سیکس ایجوکیشن پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اخلاقیات کے دائرے میں اس حد تک جکڑ جاتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک تمیز برقرار کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے. ٹبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے اس کو کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے تو شاید بچے اس طرف زیادہ آنے لگ جائیں گے. جب ہم سائنٹیفک گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں تو سیکس ایجوکیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں منع ہے یا بچوں سے اگر ماں باپ یہ بات کریں تو کہ یہ کوئی غیر اخلاقی بات ہے. بہت سارے کیسز جو ہیں وہ گاہے بگاہے نیوز میں آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں. ریسنٹلی کیس ابھی جو موسٹ ریسنٹ ہے کہ ایک بلی کے ساتھ جو ہے ایک 15 سال کے بچے نے زیادتی کی, اور اس سے پیچھے ہم دیکھیں ایک میں نے سوشل میڈیا پہ کیس اسٹڈی کیا جس میں پتہ چلا کہ ایک مولوی ہیں جو کہ مدرسے میں ایک نہیں بلکہ بہت سارے بچوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں, اور پھر ان کو قرآن پاک اٹھاتے تھے کہ گھر پہ جا کے تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو جب ہم سیکس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایج اپروپریٹ لیول پہ بچوں کو تیار کر دیں, بچوں کو یہ نالج ہم دینا شروع کریں کہ ان اپروپریٹ ٹچ کیا ہوتا ہے, اپروپریٹ ٹچ کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے, وہ 2 سے 3 سال یا چھوٹی ایج میں جو اسکولنگ ہو رہی ہوتی ہے, 1 2 3 گریڈس کے بچے ہیں, مونٹیسری لیول کے بچے ہیں, ان کو اپروپریٹ ٹچز کے بارے میں بتا دیا جائے, پرائیویٹ پارٹس کیا ہوتے ہیں وہ بتا دیا جائے کہ وہاں آپ کو کوئی ٹچ کر رہا ہے تو یہ غیر مناسب چیز ہے, اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو آپ نے پیرنٹس کو رپورٹ کرنا ہے آ کے. تو بچوں کے ساتھ یہ ڈسٹینس جو ہے یہ ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پھر بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں, اگر اسپیسیفکلی ہم ٹین ایج کی بات کریں, ٹین ایج ایسی عمر ہے جو 12 سال سے میں شروع ہو جاتی ہے اور 18 سال تک یہ رہتی ہے, اور اس کو ریبیلیس ایج بھی کہا جاتا ہے. بچے باغی ہو جاتے ہیں اس عمر میں, بہت ساری ہارمونل چینجز بچوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اس ایج میں بچوں کو کیوروسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اب اس ایج میں ایموشنل برین آپ کا فلی ڈیولپڈ ہوتا ہے, اور جو آپ کا انٹلیکچوئل برین ہے, لاجیکل برین ہے, وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اب اسی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی بات, یا آس پاس اپنی ریشنلائزیشن ڈیولپ کی ہوتی ہے انہوں نے, ان کو جو صحیح لگ رہا ہوتا ہے انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے, اپروول لے رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی. اس ایج میں 2 مسئلے بہت اہم ہیں. پہلا مسئلہ ہے کیوروسٹی کا, کہ بچوں میں تجسس آ رہا ہوتا ہے, اور تجسس جو ہے اس میں پھر ظاہر ہے وہ کسی پورن ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے پورن موویز کیا ہوتی ہیں, یہ بلو فلم کسے کہتے ہیں, اس طرح کے نئے نئے لفظ سننے میں آ رہے ہوتے ہیں. تو جو تجسس ہوتا ہے یہ چیز کیا ہے, اور پھر وہ غلط پلیٹ فارم پہ جا کے غلط طریقے سے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور غلط انفارمیشن لے رہے ہیں. تو اگر پیرنٹس ان سے اپروپریٹ لیول پہ بات کریں, اپروپریٹ لینگویج میں, تہذیب میں رہتے ہوئے ان کو جو معلومات ہے وہ بتا دیں کہ یہ چیزیں کب کرنی چاہیے, ان کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز آتی ہے پیئر پریشر. آپ کے بچوں کا جو صحبت ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے بچوں کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ٹین ایج میں یہ 2 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم اوور آل پیرنٹنگ کی بات کریں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بچہ 20 سال کا ہو گیا, 21 سال کا ہو گیا ہے. پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے, نمبر 1 پہ ہے پورن انڈسٹری کے کنزیومر میں. تو ہم لوگ کے ایشوز ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہم لوگ دیکھ ضرور رہے ہیں, لیکن ہم نے پورن ایڈکشن پہ بات نہیں کرنی ہے, ہم نے سیکس ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کرنی بچوں کو. سیکشولی ڈپرائیوڈ ہیں ہم لوگ, کیونکہ کبھی اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوتی. تو جب بات نہیں ہوتی تو ہم اپنے ٹوٹکے آزماتے ہیں, اور پھر وہ ٹوٹکا یہی ہے کہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اپنی سیکشل سیٹسفیکشن جو ہے ایک چھوٹے بچے سے پوری کی جائے. ہم اپنی مورل, اپنی ریلیجیس ویلیوز کو وہاں مار کے ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو پھر پوری انسانیت کو شرمندہ کر رہا ہے. تو اس لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. تو اوور آل جو فیکٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم اور سیلف اویئرنیس کا ہے, کہ میں اپنے آپ کو کتنا جانتا ہوں, میری اپنی ویلیوز کتنی اچھی ہیں, سیلف ایکسیپٹنس کتنی ہے, سیلف رسپیکٹ کتنی ہے, اور اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے سیلف اسٹیم کہ اوور آل میری اپنے بارے میں کیا رائے ہے. اب
جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور پرورش کر کے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش اس طرح کریں کہ بچے کی سیلف اسٹیم مجروح نہ ہو، یعنی کہ بچہ اپنے بارے میں جو ہے وہ اچھے خیالات رکھتا ہو. ہم لوگ گھروں میں ہی ایسے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا کوئی ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بونا ہے، کوئی زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کا لمبو نام رکھ دیا جاتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے اسے موٹو، آلو، اسے اس طرح کے یہ جو نیم کالنگ ہے ہم شیم انڈیوس خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود ہی گھر میں سوسائٹی ہم لوگ ایک دوسرے کے سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے جب سیلف اسٹیم ایشوز ہیں تو میں ریچ آؤٹ ہی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، اور ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو سیکس ایجوکیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایج اپروپریٹ لیول پہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بچوں سے بات کریں. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ایک اور ایونٹ جو ہے اس کی ہائپ کافی ہوئی ہوئی ہے کہ جو آکسفورڈ کی سائنس کی بک ہے اس میں سے ریپروڈکشن کا جو چیپٹر ہے وہ پورا ایکسکلوڈ کر دیا گیا. آلدو کہ پاکستان میں پاپولیشن کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن کنٹرول کے لیول پہ جب کام کیا جا رہا ہے تو بچوں کو ریپروڈکشن کی آپ نالج کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہمارے یہاں ریپروڈکشن نہیں ہوتی ہے؟ تو اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ ان پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، بات نہ کر کے ہم لوگ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ ورس سے ورس ہوں گے اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے. تو پیرنٹس کو چاہیے بچوں سے ایج اپروپریٹ لیول پہ بات کریں. بچہ چھوٹا ہے انہیں اپروپریٹ ٹچز کے بارے میں بتائیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے انہیں سیکشول ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے بچے پوچھتے ہیں. پیوبرٹی کی ایج میں جب بچوں کے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو ایڈریس کرتے ہیں. پیرنٹس آؤٹ آف شیم بچوں کو سنب کر دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا اس بارے میں بات نہیں کرتے. آپ کے پیوبک ہیئرز آ رہے ہیں بچے کے، بچہ آ کے ماں باپ سے پوچھتا ہے کہ میرے بال آ رہے ہیں میں کیا کروں. تو اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. دس از دا پروسیس آف نیچرل گروتھ. اس کو ایڈریس کریں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں. بچوں کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو وہ صحیح جگہ سے ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ پھر اپنے آپ پہ کسی پورن سائٹ سے جا کے ایجوکیشن نہیں لے کے، جو کہ بہت ہی بیکار انفارمیشن، بیکار طریقے وہاں دکھائے جاتے ہیں. وہاں پہ جو اینیمل ٹریفکنگ یا اینیمل کے ساتھ جو جاتی ہے وہاں دکھائی جاتی ہے. تو اب کسی نے وہاں دیکھی تو اس نے پھر اپنی پرسنل لائف میں بھی اس میں عمل کرنا شروع کیا. اور ان چیزوں کو جتنا ایک ٹین ایج میں یہ بھی ایک خاص بات ہوتی ہے جس کام سے منع کریں نا بچے وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو پوری سوسائٹی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں سیکس پہ بات نہیں کرنی، نہیں سیکس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں ہے. تو جب ہم اس کو جتنا سپریس کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ایک اسپرنگ کو ہم دبائے جا رہے ہیں اور جب میں وہ پریشر ہٹاؤں گا تو کیا ہوگا، وہ اسپرنگ باؤنس بیک کرے گا. تو پھر وہ جب چیزیں اوور فلو ہو جاتی ہیں، جب برن آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو شاید ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو ہماری مورل ایتھکس کے خلاف ہے، جو انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کو بچے جو ہوتے ہیں ٹین ایج کے وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس کو کون سی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے رکھنی چاہیے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، یا کوئی ان پہ کیسے چیک اینڈ بیلنس کریں کہ بچے اس چیز سے نکل کے پازیٹیوٹی کی طرف آئے، ان کے ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو؟ اچھا، اس ایج میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے تھرل سیکنگ ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور ان کو جب وہ تھرل نہیں مل رہا ہوتا تو پھر بچے پھر ایسے کاموں کی طرف میں جاتے ہیں جو ایڈونچرس ہیں، جیسے ون ویلنگ کرنا. یہ اس ایج کا کام ہے، اس ایج میں شروع ہو جاتا ہے یہ کام. یا اس کے علاوہ جو ہے اسکول سے بنک مار لینا یا کالج سے چھٹی مار لینا.